مولاي صل وسلم دائما. بیداری. یہ کتاب ذرا دکھائیں جی ان کو. ہشت بہشت. ٹھیک ہے. ہشت بہشت 8 جنتیں. اس کا مطلب یہ ہے 8 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں. یہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے. شبیب بدرز نے شائع کیا ہے. یہ پورا پیج کور کریں جی. ہشت بہشت 8 جنتیں. وہ 8 جنتیں اے جنتاں کدیاں نے وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی تعلیمات. ہر ایک کتاب ایک جنت ہے جس میں آپ داخل ہوں گے. اے تکو کے کر دے رہے. اس میں سے جو ایک جنت ان کی جو جنت ہے فوائد السالکین. یہ والی فوائد السالکین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب کے ملفوظات جو جمع کیے گئے ہیں. اور کس نے کیے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر, جن کا وہ بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے. انہوں نے دروازہ بھی بہشتی کے اندر نا پاک پتن. انہوں نے ملفوظات جمع کیے تھے. بھائی میں نہیں کار بنائے اور یہ چھاپی بریلویوں نے. یہ ملفوظات فوائد السالکین کا پیج نمبر 19. یہ ساری 8 کتابیں جوڑی گئی ہیں. بار بار نمبرنگ اس کی شروع ہوتی ہے. یہ پیج نمبر 19 جو ہے یہ کور کریں جی. یہ والا سارا پورشن اس میں. یہ پیج نمبر 19 چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندھا دھند پیروی کا انجام اس ریسرچ پیپر پہ بھی لکھا ہے. مسئلہ نمبر 71B کے اندر بھی میں نے ایڈریس کیا ہے. سوال پوچھا گیا کہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب اپنے تقریباً ہر دوسرے تیسرے لیکچر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ ہے. دیکھیے جو اپنے آپ کو علمی کتابی صاحب کہتے ہیں, اگر یہ واقعتاً علمی کتابی اور حقیقی علمی کتابی ہوتے تو تصویر کے دونوں رخ پیش کرتے. لیکن تصویر کا ایک رخ پیش کر کے یہ یوں واضح کرنا چاہتے ہیں, ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت قصوروار ہیں اور ان کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تصویر کے 2 رخ ہیں. یہ ہمیشہ ایک رخ دکھاتے. پہلا رخ کیا ہے کہ یہ جملہ ہشت بہشت فوائد السالکین میں موجود ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ارادت مند آیا تو آپ نے اس کی پختگی جانچنے کے لیے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. دوسرا تصویر کا رخ یہ ہے کہ یہ جملہ نہ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے اس ارادت مند سے کہا اور نہ خواجہ فرید نے اس کو لکھا, بلکہ کسی نے کتاب میں ایڈ کر دیا. اس کو کہتے ہیں دس علیہ, یعنی مدسوس ہے, فیبریکیٹڈ ہے. کسی نے اس کو وضع کر دیا, کسی نے اپنے طور پہ لکھ دیا بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے. وہ تو بزرگوں گزرے ہیں. آج کے دور میں بعض ادیب ایسے بھی نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری کتاب ہے, ہم نے یہ جملہ اس میں نہیں لکھا, جانے اس میں کس نے ایڈ کر دیا. اچھا پھر جی آپ اعلان برات کیوں نہیں کرتے؟ تو سوال یہ ہے کس عالم دین نے اس سے اعلان برات نہیں کیا؟ کس شخص نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے؟ یعنی ہمیں آج تک نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ بھی کوئی کلمہ ہے. نعوذ باللہ. ہم تو اس کو کفر سمجھتے ہیں. جس پہ اعتقاد رکھے اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا گیا اور پڑھایا گیا. کس کتاب ہمیں پتہ چلا, ہم نے اس کو کنڈم کیا, ہم نے اس کی مذمت کرنا شروع کر دی. اور آپ نے کہا نہیں بھی تمہارا عقیدہ ہے, جس کو کہتا ہے منڈ دینا, ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے, آپ کیوں اس کو بار بار ہمارے سر پہ تھوپتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کو جتنا نقصان ملفوظات کی غیر محتاط اشاعت نے پہنچایا کسی شے نے نہیں پہنچایا. اچھا تو آپ پبلشر کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں درج کرتے؟ یہ کام آپ کر لیں. ایک پبلشر ہو تو بات کی جائے نا, تو ہزاروں پبلشرز ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا آئٹم زیادہ چلتا ہے, سیلز آئٹم وہ زیادہ شائع کرتے ہیں, اس میں وہ محتاط نہیں ہوتے. تو آپ کو چاہیے نا عدالت کا دروازہ بجائے, آپ کو چاہیے ہر لیکچر میں ان کا تذکرہ کریں. یہ پبلشرز کی غلطی ہے, اس میں علماء اہل سنت عوام اہل سنت کا کوئی قصور نہیں. لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ کسی سنی کا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے.